بہت ہو گئی، پکڑے جائیں گے، سرعام بے نقاب کر دوں گا، جو کرنا ہے اب کر دیں، اللہ کا واسطہ ہے۔ ناظرین ہمیں یہ لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک۔ یار جنید آج میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ ملک پاکستان سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں۔ تمہارے لیے یہ خبر ہے؟ تمہارے خیال میں پاکستان دنیا کا کرپٹ ترین ملک ہے؟ نہیں تو وہ کون سے ملک ہیں جو ہم سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں؟ یہ کوئی کریڈٹ بھی ہمارے پاس نہیں رہنے دے رہی ہے۔ اللہ کا خوف کرو، پیچھے ہی پڑ گئے ہیں یہ ہمارے۔ تمہارے خیال میں پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے میں تو یہی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ کرپشن ادھر ہی ہوتی ہے۔ نہیں، کرپشن میں ہم نمبر 1 نہیں ہیں۔ چلو محنت کر رہے ہیں، ہو جائیں گے نمبر 1۔ اتنا تنزیہ کیوں ہنس رہے ہو؟ اور 2 سال دیکھ لو تم، پھر دیکھنا رزلٹ، نمبر 1 پہ ہی آئیں گے، تم فکر نہ کرو۔ بات تو یار تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ اگر حکمران ہمارے اسی طرح لگے رہے اور عوام بھی اسی طرح سوئی رہی تو 2 سال کیا، مجھے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ 1 سال کے اندر اندر ہم نمبر 1 ہو جائیں گے۔ نہیں تو عوام کیا کرے جی؟ اٹھ کے اونچی چی رونا شروع کر دے، سویا رہنے تو اسے آرام سے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ کہ پچھلے 2-2.5 ماہ کے دوران جو FIA کے افسر ظفر قریشی پہ گزری ہے، اس سارے معاملے میں عوام کا کوئی کردار نہیں بنتا تھا۔ عوام کیا کردار ادا کرے پائی جی؟ عوام اس کی پشت پہ اسی طرح کھڑی ہو جاتی جس طرح آج پورا ہندوستان یا ہندوستان کی سول سوسائٹی اس 73 سالہ بابے انا ہزارے کے پیچھے کھڑی ہے۔ یار یہ انا ہزارے جو ہے یہ ہری پور ہزارے کا رہنے والا ہے۔ ہری پور ہزارے سے تو اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، لیکن جس طرح اس نے ہندوستانی حکومت کو ناکوں چنے چبوا دیے تو اس بات کی کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلے 2-4 روز میں ہندوستان یہ الزام بھی عائد کر دے کہ یہ پاکستانی ہزارے سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا نام ہے ہزارے؟ انا ہزارے نام ہے یار، تم اتنے دنوں سے اخبار میں نہیں پڑھ رہے؟ اور پڑھنے سے زیادہ میں تو اس کی فوٹویں دیکھ رہا ہوں، کبھی وہ امیتابھ بچن کے ساتھ کھڑا ہے، کبھی وہ لتا کے پاس کھڑا ہے، کبھی مہیش بٹ اس کے پاس کھڑا ہے۔ یار صرف اداکاروں تک بات محدود نہیں ہے، پورے ہندوستان میں ہر وہ شخص جو کرپشن سے اور ناانصافی سے نفرت کرتا ہے وہ اس وقت اس انا ہزارے نام کے اس شخص کا پشتیبان بنا ہوا ہے، اور وہی ایک شخص بوڑھا لاغر ضعیف وہ جو ہے وہ پوری ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ نہیں تو یہ جو بابا ہے اس کا دماغ خراب ہے یا کہیں بیل ٹھیک کرانے گیا ہے تو اس سے کسی نے لمیری شبد مانگ لی ہے؟ ایسا ہوا کیا ہے؟ یار خدا کا خوف کرو، کئی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ کوئی مخبوط الحواس شخص ہے یا اس کا سر پھیرا ہوا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھو، اس کی بایوگرافی پڑھو، انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ کس طرح ایک شخص جو ہے اگر تنہا کھڑا ہو جائے اور عزم کر لے، ارادہ کر لے سوسائٹی کو تبدیل کرنے کا تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس ایک بندے نے اپنے پورے علاقے کا کلچر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اچھا یہ کوئی پرانا ہی سر پھیرا ہے؟ یار ایسا ویسا مطلب یہ مہاراشٹر کا ایک گاؤں ہے احمد نگر، وہاں پر اس کا گاؤں ہے ریلیگن سدھی۔ کچھ سال پہلے تک اس گاؤں کی حالت یہ تھی کہ وہاں پر صرف 70 ایکڑ اراضی قابل کاشت تھی۔ صرف اس ایک شخص کی اولو العزمی کی وجہ سے، اس کے عزم کی وجہ سے آج وہاں پر 2500 ایکڑ اراضی ایسی ہے جو قابل کاشت ہے۔ اس نے اس پورے علاقے کی صرف اپنے گاؤں نہیں بلکہ اس سے جو ملحقہ 70 گاؤں ہیں اس نے ان کی تقدیر بدل کے رکھ دی ہے۔ آج اس گاؤں سے 2500 لیٹر دودھ جو ہے وہ شہر میں فروخت ہونے کے لیے جاتا ہے۔ اس نے گرین بینک وہاں پہ بنایا جہاں پر کاشتکاروں کو قرضے دیے جاتے ہیں، بیج فراہم کیا جاتا ہے، اور بے شمار اس نے کام کیے۔ لیکن اس نے جو سب سے خوبصورت جو اس کا آغاز تھا وہ بڑا زبردست ہے۔ اس نے وہاں پر جب ڈائیگنوز کی اپنی غربت کی پرابلم تو اس نے کہا ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کثرت شراب نوشی ہے۔ اس نے ایک وہاں پہ یوتھ فورس بنائی اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ پورے ہمارے علاقے میں شراب نوشی کرنے والے کو کوڑے مارے جائیں گے، اور یوتھ فورس کو اس نے منع کر دیا کہ آپ نے کوئی ہتھیار یا اسلحہ نہیں رکھنا۔ خود پکڑتا تھا، جو شخص شراب پیتا ہوا پکڑا جاتا تھا اس کو ٹکٹکی کے ساتھ باندھ کے کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اور ریڈرز ڈائجسٹ کے ایک نمائندے نے جب اس سے سوال کیا ہے پچھلے دنوں کہ آپ کا تو سٹائل بالکل طالبان والا ہے، تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جب بچہ کڑوی دوائی پینے سے انکار کرتا ہے تو ماں بھی اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیتی ہے۔ تو یہ ہماری سماجی روایات کا حصہ ہے، آپ اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے یہ تو اپنے علاقے کا ہیرو بن گیا ہوگا، ہمیں نہیں لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ یار ایسا ویسا ہیرو ہے بھئی، اس پورے علاقے میں اس انا ہزارے سے پوچھے بغیر وہاں پر ووٹ نہیں کاسٹ کیا جاتا۔
جس پر یہ ہاتھ رکھ دیتا ہے جس امیدوار پر، وہ جیت جاتا ہے وہاں پہ. اور سرکاری سطح پر بھی اس کو جو اعلیٰ ترین وہاں کے سول اعزازات ہیں، پدما شری اور پدما بھوشن، وہ مل چکے ہیں. بلے 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 بلے، کسی تگڑے خاندان کا بندہ ہے. یار کیا ہے تگڑے خاندان کا، انتہائی غریب آدمی کا بیٹا ہے، پھول بیچنے کے لیے اپنے گاؤں سے شہر آتا ہے، اور وہاں پر جب 63 میں چائنا اور انڈیا کی وار شروع ہو جاتی ہے تو رنگروٹ کے طور پر بھرتی ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ دلچسپ بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ 65 کی جنگ میں یہ کھیم کرن کے محاذ پر پاکستانی فوجوں کے خلاف لڑتا ہے، اور جب اس کے سارے ساتھی مارے جاتے ہیں تو یہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے موت کا کھیل نہیں کھیلنا، بلکہ انسانوں کی زندگی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. اور پھر جب یہ اپنے گاؤں ریلیگن سدھی میں واپس آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو گاؤں ہے وہ پہاڑی نالوں اور جھرنوں کی زد میں، اور مونسون کے موسم میں وہاں پر جب سیلاب آتا ہے تو سب کچھ تہو بالا ہو جاتا ہے. تو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو پانی کا بہاؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر 3 لاکھ درخت لگواتا ہے، نوجوانوں کی ٹیم تشکیل دے کر از خود اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر ڈیم بنواتا ہے، نہریں کھدواتا ہے. اور پھر یہ سارا ایک سلسلہ چلاتا ہے وہاں پر ترقی کا، جس کی وجہ سے اس پورے علاقے کی قسمت کھل جاتی ہے. میں تمہیں یہ ساری بات صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر معاشرے میں کوئی ایک شخص کوئی بھی اپنی کاز لے کے کھڑا ہو جائے، اسی یعنی جرات مندی کا مظاہرہ کرے اور مایوس نہ ہو کہ میرے ساتھ لوگ نہیں آتے، جب وہ اخلاص کے ساتھ کسی ایک جگہ پر اپنے منزل کی طرف پہلا قدم بڑھاتا ہے تو لوگ ملتے جاتے ہیں، کاروان بنتا چلا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، دیکھو تم ساتھ بالکل ملک ہے وہ، اور ہم روز خبروں میں بھی دیکھتے ہیں. اور ادھر ہمارے ہاں دیکھو کرپشن کا کس طرح بیار گرم ہے، بلکہ تڑا تڑ لوٹ مار ہو رہی ہے. اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں، جیسے تم نے ظفر قریشی کی مثال دی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ گھڑا بھی ہو جائے. نہیں یار، ہمارے ہاں بھی کرپشن کے خلاف بھرپور نفرت موجود ہے، لیکن ہم اپنی اس نفرت کو چینلائز نہیں کر پاتے، اس کو یعنی کوئی کسی شکل میں کسی قالب میں ڈھال نہیں پاتے، اس کو میٹیریلائز نہیں کر پاتے. اگر ہمیں یہ طریقے آ جائیں تو ہم بھی ایک بھرپور تحریک چلا سکتے ہیں. تم یار یہ دیکھ لو، جب چیف جسٹس صاحب نے ایک انکار کیا تھا، ایک نہ کی تھی، ایک جرات مندی کا مظاہرہ کیا تھا، تو پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی اور الٹیمیٹلی قوم نے اپنی منزل حاصل کر لی تھی. ایک مثال واقعی موجود ہے ہمارے پاس، ورنہ زیادہ تر ہم کرپشن دیکھ کے تو پتہ ہے کیسے غصہ نکالتے ہیں. کیسے؟ بس ناظرین، یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. ہمیں اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کی بجائے لوٹ مار کرنے والے ہاتھوں کو کاٹنا پڑے گا. بالکل صحیح. ہائے ہائے، یہ کیا بات کی ہے تم نے گرفتار ہونا